زبیدہ ایک بیوہ عورت تھی جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پردیس چلی گئی۔ ملیشیا کے ایک ہوٹل میں 15 برس تک وہ باورچن کے طور پہ نوکری کرتی رہی۔ اپنے دونوں بیٹوں سے روز وہ فون پہ بات کرتی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ بڑھتا گیا۔ زبیدہ کی محنت رنگ لائی اور اس کا ایک بیٹا رحیل وہ ڈاکٹر بن گیا اور چھوٹا بیٹا کیمیکل انجینئر۔ بڑے بیٹے رحیل کی شادی ہوئی تو زبیدہ نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا، لیکن جہاں پر بیٹوں نے اسے منع کیا کہ اماں اب یہاں کیوں آ رہی ہیں، ہم آپ کو شادی کی تقریب کی ویڈیو سینڈ کر دیں گے۔ یہ سن کر زبیدہ کو بہت عجیب لگا۔ وہ اس بات کو سمجھنے لگی کہ مجھ سے زیادہ بیٹوں کو میری تنخواہ کی فکر ہے۔ ماہانہ 2.5 لاکھ روپے بیٹوں کو مل رہے تھے اور انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر ایک بار ان کی ماں یہاں وطن واپس آ گئی تو شاید دوبارہ واپس نہ جائے، لہٰذا انہوں نے ماں کو یہاں آنے سے منع کیا۔ زبیدہ نے بیٹوں کو آزمانا چاہا، لہٰذا اس نے ہوٹل کے مینیجر سے کہا کہ میرے بیٹوں کو میری موت کی جھوٹی خبر دو۔ یہ سن کر مینیجر حیران ہوا، لیکن پھر بھی زبیدہ کے کہنے پر اس نے رحیل کو فون کیا اور اس سے یہی کہا کہ تمہاری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اب بتاؤ اس کی میت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہاں وطن واپس میت لانے کے لیے آپ کو 5 لاکھ تو ہمیں سینڈ کرنے پڑیں گے۔ راحیل نے مینیجر کو جواب دیا کہ آپ ہماری ماں کی ڈیڈ باڈی ادھر ہی کہیں قبرستان میں دفنا دیں، کیونکہ میں کل ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے کینیڈا جا رہا ہوں۔ راحیل کی اس بے رخی کو دیکھتے ہوئے زبیدہ نے ایسا کام کیا کہ وہ زبیدہ کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا جب اسے اپنے شوہر کی وفات کی خبر ملی۔ اس کا شوہر مزمل رکشہ چلاتا تھا، جبکہ زبیدہ ایک ریٹائر پروفیسر کے گھر میں کھانا بناتی تھی۔ زبیدہ نے کوکنگ کا کورس کیا ہوا تھا، وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ اسے ماہانہ 15,000 روپے ملتا تھا، جبکہ مزمل بھی رکشہ ڈرائیو کر کے کچھ نہ کچھ کما رہا تھا۔ دونوں کا مقصد اپنے بچوں کو پالنا، ان کی تربیت اور اسکول میں ان کی فیس کا بندوبست کرنا تھا۔ زبیدہ کو اپنے باپ سے شروع میں اسی بات سے گلہ تھا کہ اس نے میری شادی مزمل کے ساتھ کیوں کی، ایک رکشہ ڈرائیور کے ساتھ شادی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی سکھ کا سانس نہ لیا، لیکن پھر جب اس کا بڑا بیٹا راحیل پیدا ہوا، 2 سال بعد عدیل پیدا ہوا، یہ بیٹے اس کی زندگی تھے۔ وہ اپنے بچوں کے سکھ کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ یہ مغرب کا وقت تھا جب وہ پروفیسر صاحب کے گھر میں شام کا کھانا بنا رہی تھی۔ اسے خبر دی گئی کہ مزمل کا حادثہ ہوا ہے۔ تیز رفتار ٹرک نے اس کا رکشہ کچل دیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوئی۔ زبیدہ کے لیے تو اب دنیا ہی ختم ہو چکی تھی۔ 2 بچوں کا بوجھ اب زبیدہ کے کندھوں پہ آ گیا تھا۔ یہ معاملہ زبیدہ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے پروفیسر صاحب سے بات کی اور یہی کہا کہ آپ میری تنخواہ بڑھا دیں، کم از کم 20,000 روپے کر دیں۔ میں مجبور ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب حد سے زیادہ کنجوس تھے۔ اس نے کہا تم صرف 2 وقت کا کھانا بناتی ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ نہ ہم تم سے گھر کی صفائی کرواتے ہیں، نہ ہی ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے دھو۔ 2 وقت کے کھانے کے لیے 15,000 میرے خیال میں کافی رقم ہے۔ ہاں البتہ اگر تم یہ نوکری چھوڑنا چاہتی ہو، اس گھر سے جانا چاہتی ہو، تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ 15,000 میں اس شہر میں کئی باورچی مل جائیں گے۔ یہ سن کر زبیدہ کو افسوس ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ مجبور تھی۔ ابھی وہ یہ نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اب گزارا مشکل ہے۔ وہ گھر میں بیٹھی تھی، اپنے چھوٹے بیٹے عدیل کو بخار تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ آج مہینے کی 25 تاریخ تھی، اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو اس سے تنخواہ ملنی تھی۔ پروفیسر صاحب سے ایڈوانس میں کچھ پیسے مانگے تو اس نے پیسے دینے سے انکار کیا۔ زبیدہ نے اس سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اسے بخار ہے، میں نے اس کے لیے دوائی لینی ہے، اسے اسپتال لے کر جانا ہے، مگر اس کے باوجود پروفیسر نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، 1 تاریخ سے پہلے تو تمہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ مولوی سرور جو کہ ان کا ہمسایہ تھا، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ زبیدہ نے دروازہ کھولا تو مولوی صاحب اندر تشریف لائے۔ زبیدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا،
مجھے میری بیوی صفیہ نے بتایا کہ عدیل کی طبیعت خراب ہے۔ یہ لو 2000 روپے، اسے اسپتال لے کر جاؤ، اس کے لیے دوائی لاؤ، اگلے ہفتے مجھے 2000 واپس دے دینا۔ زبیدہ نے مولوی سرور کا شکر ادا کیا۔ یہ 55 سال کا ایک شخص تھا جو کہ امام مسجد بھی تھا۔ زبیدہ اسے چچا سرور جبکہ صفیہ کو خالہ صفیہ کہتی تھی۔ امام صاحب کا ایک بیٹا تھا جو پیدائشی طور پر معذور تھا۔ اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی، وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ اس کا نام وقاص تھا۔ شادی کے 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا تھا۔ وقاص اس وقت 15 برس کا تھا اور زبیدہ کو وہ آپی زبیدہ کہہ کے پکارتا تھا۔ بڑا ہی لائق بچہ تھا، زبیدہ کے بہت کام آتا تھا۔ دکان سے سودا لے آنا، بجلی کا بل ادا کرنا، باقی بھی چھوٹے موٹے کام وہ یہ سب کر دیتا تھا۔ زبیدہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی اور اس کی معذوری کو دیکھتے ہوئے وقاص سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ پیسے بچا کر کوشش کرتی کہ وقاص کے لیے کوئی کپڑوں کا جوڑا یا جوتا خرید کر اسے دے، لیکن صفیہ نے ہمیشہ زبیدہ سے کہا کہ بیٹی، تم پر بہت بڑا بوجھ ہے، وقاص کے لیے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہ تو معذور ہے، ایک نیا جوڑا بھی زیب تن کرے گا تو پھر بھی لنگڑا کر ہی چلے گا۔ اس نے کہا خالہ صفیہ ایسی باتیں مت کرے، میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں، وہ میرے بہت کام آتا ہے، میرا احساس کرتا ہے، میں اسے بھائی سمجھتے ہوئے تحفے کے طور پر اگر کبھی اسے کوئی چیز دے دیتی ہوں تو مجھے منع مت کریں۔ پھر اس نے خالہ صفیہ کو بتایا کہ پروفیسر میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس کام کرنے کو کوئی نہیں، لہٰذا میری تنخواہ نہیں بڑھا رہا۔ عدیل کے لیے میں نے پیسے مانگے تھے، اسے بخار تھا، اس نے مجھے وہ پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ صفیہ نے اسے تسلی دی اور کہا میں نے مولوی صاحب سے بات کی ہے کہ تم نے کوکنگ کا کورس کیا ہوا ہے، ایک اچھے ریسٹورنٹ میں اس نے بات کی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑکی کی کوکنگ چیک کریں گے، اس کا ٹیسٹ لیں گے، اگر وہ کامیاب ہو گئی تو اپنے ہوٹل پہ کوک کے طور پہ رکھ لیں گے، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ یہ سن کر زبیدہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، بچے بڑے ہو رہے تھے، وہ اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی۔ بچوں کے لیے اس نے اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجائے تھے، لیکن آمدن کم تھی۔ ایک دن مولوی سرور اس کے پاس آیا اور کہا کہ زبیدہ بیٹی، تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، ہوٹل کا مینیجر ہے نا، تم اس سے ملنا چاہتا ہے، تم آج ہی میرے ساتھ چلو شام کو۔ زبیدہ مولوی سرور کے ساتھ گئی۔ مینیجر نے ایک ڈش بنانے کے لیے کہا اور ڈش بنانے کے لیے اسے 25 منٹ کا وقت دیا گیا۔ زبیدہ نے 5 منٹ پہلے ہی ڈش تیار کی جو کہ معیار پہ پوری اتری تھی۔ مینیجر نے اسے اسی وقت جاب کی آفر دی، 40,000 ماہانہ تنخواہ پر اسے ریسٹورانٹ میں رکھ لیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے پروفیسر کو بتایا کہ آپ کے گھر میں کام کرنے کا یہ میرا آخری ہفتہ ہے، سوموار کو میں یہاں نہیں آؤں گی، تو اس نے پچھلے مہینے کی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ کہ زبیدہ نے بہت احتجاج کیا کہ آپ مجھے پوری تنخواہ دیں، جس پر وہ یہی کہنے لگا جب تک تم اگلا مہینہ ہمارے گھر میں کام نہیں کرو گی تو میں تمہیں اس مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ ایک بددیانت شخص تھا جو کہ زبیدہ کی ایک مہینے کی تنخواہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ زبیدہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو کہ پروفیسر سے بحث کرے، لہٰذا اس نے مولوی سرور سے بات کی اور پروفیسر کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ پروفیسر کے گھر آیا، اس سے آخرت کا خوف دلایا، کسی کا حق کھانے کی سزا بتائی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پروفیسر نے مولوی صاحب سے کہا کہ جائیے کسی اور کو ڈرائیں، وہ لڑکی اچانک ہمارے گھر میں یہ نوکری چھوڑ کر جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نئے باورچی کا انتظام کرنا آسان نہیں۔ جب تک میں نئے باورچی کا انتظام نہیں کرتا اس سے میرے گھر میں کام کرنا پڑے گا، ورنہ میں اسے تنخواہ نہیں دوں گا۔ مولوی صاحب وہاں سے مایوس واپس آئے۔
زبیدہ سے کہا کہ تم فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے تم ہوٹل میں جاؤ اور اپنا کام شروع کرو۔ وہ بہت محنت کر رہی تھی اور سارے زبیدہ کی محنت کو دیکھتے ہوئے حیران تھے۔ ایک عورت ہو کر وہ پہلی بار ایک ریسٹورنٹ میں باورچی کے طور پہ کام کر رہی تھی، مگر اس کی ہوٹل کے مینجمنٹ کو حیران کیا، خاص کر ہوٹل کا مالک اور مینیجر دونوں زبیدہ سے کافی متاثر ہوئے۔ ایک عورت ہو کر اس نے تو بازی ہی پلٹ دی تھی۔ ابھی اس ہوٹل پہ گاہکوں کا رش پہلے سے بہت زیادہ تھا اور زبیدہ کی پکائی گئی ڈشز کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ ایک دن مولوی صاحب زبیدہ کے پاس آئے اور کہا، بیٹی میں نے تم سے کہا تھا نا، جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں، ان کے حقوق پر غاضب ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ پچھلے مہینے پروفیسر صاحب نے تمہیں 15,000 روپے دینے سے انکار کیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی بیوی سیڑھیوں سے پھنس گئی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اپنی بیوی پر تقریباً 3 لاکھ روپیہ خرچ کر چکا ہے۔ وہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ باہر پروفیسر صاحب افسردہ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں نے زبیدہ سے ملنا ہے۔ زبیدہ دروازے پہ آئی تو اس نے زبیدہ سے معافی مانگی اور کہا، مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ یہ پیسے تمہارا حق تھا جس پر میں نے ایسے ہی قبضہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی، مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے وہ پیسے زبیدہ کو دیے۔ 15,000 روپے زبیدہ کو مل چکے تھے اور وہ واپس جانے لگا تو مولوی سرور نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، شکر ہے تمہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ کسی کی روزی کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ مسئلہ اس وقت زیادہ بنتا جب تمہیں اس حادثے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہ آتی اور تم جو زبیدہ کے دروازے پہ نہ آتے۔ پروفیسر صاحب واپس چلے گئے۔ سب کچھ بہت ٹھیک چل رہا تھا۔ زبیدہ کو اس ہوٹل میں کام کیے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ 2 تنخواہیں بھی لے چکی تھی۔ اس کے بچوں کا ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی ہوا۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن ہوٹل کا مالک وہاں آیا۔ اس کا نام منیر تھا۔ وہ ایسے ہی زبیدہ کی تعریفیں کرنے لگا کہ آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ پچھلے 2 مہینوں سے ہمارے ہوٹل پہ مثبت اثر پڑا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر یوں ہی باتوں میں منیر نے زبیدہ سے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، جس پر زبیدہ نے منیر صاحب کو بتایا کہ وہ ایک رکشہ چلاتے تھے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ منیر نے کہا کہ یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور کہنے لگے کہ یقین نہیں آتا کہ تمہارا شوہر رکشہ چلاتا تھا۔ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کبھی تم نے خود پر غور کیا؟ تم کسی شہزادی سے کم نہیں۔ وہ زبیدہ کے قریب آنے لگا جبکہ زبیدہ اپنے قدم پیچھے کر رہی تھی۔ سر جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جا رہی ہوں یہاں پر۔ اس نے زبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری تنخواہ 40 سے 50,000 روپے بڑھا دوں گا، بس جب میں تمہیں گھر بلاؤں تو تمہیں آنا پڑے گا۔ زبیدہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکی۔ اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس نے ہوٹل کے مالک کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ منیر صاحب کو بھی زبیدہ کے اس ری ایکشن کی امید نہیں تھی۔ وہ بھی آپے سے باہر ہو گیا اور زبیدہ سے کہنے لگا، ایک معمولی گھر کی معمولی سی باورچن کی یہ جرأت کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے۔ اب میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا۔ زبیدہ نے کہا کہ میں نے یہاں کام نہیں کرنا، جس پر وہ کہنے لگا، میں بھی تمہیں اب ادھر کام پر نہیں رکھوں گا، لیکن تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضرور جاؤ گی۔ زبیدہ بیچاری وہاں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ وہ اپنی قسمت پہ حیران تھی، ایک بیوہ عورت، اور وہ اس حقیقت سے واقف تھی کہ جہاں کسی عورت کے لیے گھر سے باہر کام کرنا اتنا آسان نہیں، خاص کر جوان عورت کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ بھی گھر میں ہی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ پولیس والے باہر آئے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی۔
اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو لیڈی پولیس گھر میں داخل ہوئی اور زبردستی انہوں نے زبیدہ کو گرفتار کر لیا۔ سرور صاحب نے جب دیکھا تو وہ پولیس والوں سے پوچھ رہے تھے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے سرور صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب تھانے آ جائے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ اس نے کون سے گل کھلائے ہیں۔ ابھی تک نہ زبیدہ کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ اسے پولیس کیوں لے کے جا رہی ہے، نہ ہی سرور صاحب جانتے تھے، لیکن محلے میں باتیں ہونے لگی، محلے کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ کیا ہوا، یہ پولیس زبیدہ کو پکڑ کر کیوں لے گئی؟ مولوی صاحب نے انہیں بتایا کہ ابھی تک تو میں بھی نہیں جانتا، میں تھانے جا رہا ہوں، زبیدہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بے قصور ہے، یہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ اسے پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں۔ لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، کچھ نے تو زبیدہ کی سائیڈ لی، لیکن اکثر محلے کے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ضرور اس نے کوئی گل کھلایا ہوگا، ہوٹل میں کھانا بناتے وقت اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، یا پھر اس نے کوئی پیسے چرائے ہوں گے۔ ایسے تو وہ پولیس کسی کے دروازے پہ نہیں آتی، لیکن مولوی صاحب کو یہ یقین تھا کہ زبیدہ ایسی نہیں۔ وہ پولیس اسٹیشن روانہ ہوا، زبیدہ سلاخوں کے پیچھے تھی، وہ بار بار وہ لمحہ یاد کر رہی تھی جب پولیس اسے پکڑ کر لے کے جا رہی تھی اور مولوی سرور کا بیٹا وقاص پولیس وین کے پیچھے بھاگ رہا تھا، رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میری آپی کو چھوڑ دو، میری آپی کو کیوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مولوی صاحب وہاں پہنچ گئے۔ تھانے دار سے پوچھا کہ یہاں اسے لے کر کیوں آئے ہیں، اس کی کیا غلطی ہے، جس پر انسپیکٹر صاحب نے مولوی سرور سے کہا کہ مولانا صاحب اس نے چوری کی ہے، ہوٹل کے مالک نے ہمیں فون کیا تھا اور ہمیں بتایا کہ ہماری باورچن ہوٹل سے 2 لاکھ روپے چرا کر بھاگی ہے۔ اسی کمپلین پر ہم وہاں ہوٹل میں پہنچے، وہاں کی مینجمنٹ نے بھی اس بات کی گواہی دی، مینیجر نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ زبیدہ باورچن الماری میں سے 2 لاکھ روپے لے کر بھاگی ہے۔ یہ عورت بہت خطرناک ہے، یہ ہمیں 2 لاکھ ابھی واپس کرے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ زبیدہ پر بہت بڑا الزام ہے۔ وہ مولوی صاحب کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ آپ کی کیا لگتی ہے، جس پر مولوی صاحب نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، جس پر انسپیکٹر نے کہا کہ واہ جی واہ، خود امام مسجد ہو اور بیٹیوں کی ایسی تربیت کر رہے ہو۔ یہ سن کر مولوی سرور کو غصہ آیا اور اس نے انسپیکٹر سے کہا آپ ایسی بات مت کریں، جس پر انسپیکٹر نے کہا کہ زیادہ بلند آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا محلہ نہیں، نہ ہی یہ مسجد ہے، جہاں اگر آپ اونچی آواز میں بات کریں گے تو آپ کو بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ زبیدہ نے انسپیکٹر سے کہا کہ بس آپ مجھ پر مہربانی کریں، اگر آپ واقعی انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار ہوٹل کے مالک منیر کے آفس کی CCTV کیمرے کی فوٹوز حاصل کریں، آپ کے سامنے سچ آ جائے گا۔ انسپیکٹر نے کہا کہ وہاں کیا ہوا تھا، ہمیں بتاؤ، جس پر زبیدہ نے انسپیکٹر صاحب کو بتایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی، بدتمیزی کی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری تنخواہ میں 40,000 سے لے کر 50,000 تک بڑھا دوں گا، تنخواہ میں 10,000 کا اضافہ کروں گا، لیکن تمہیں میرے اشارے پہ کام کرنا ہوگا، میں تمہیں جہاں بھی بلاؤں گا تمہیں آنا پڑے گا۔ یہ سن کر انسپیکٹر نے اس بات پر یقین نہ کیا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو ہم اس آفس کی CCTV کیمرے کی فوٹیج حاصل کریں گے۔ پھر اس کیمرے کی ویڈیو سامنے آئی تو یہ راز سب کے سامنے آ گیا کہ منیر نے ہی زبیدہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، دست درازی کی تھی، اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی
اور زبیدہ نے اس کی بات پہ عمل نہ کیا، تب اس نے اس پر چوری کا الزام لگا لیا۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں، اور سب سے بڑی گواہی اس سی سی ٹی وی کیمرے سے جو حاصل ہوئی، اس کی بنیاد پر ہوٹل کے مالک منیر کو گرفتار کیا گیا اور زبیدہ کو باعزت وہاں سے رہا کیا گیا۔ لیکن اب زبیدہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک عورت کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ منیر کو جب حوالات میں بند کیا گیا تو وہ غصے میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ منیر کے بھائی کی طرف سے زبیدہ کو کال وصول ہوئی اور اسے اس بات کی دھمکی دی گئی کہ اب بھی موقع ہے، صلح کر لو اور ہمارے بھائی کو معاف کر دو، ورنہ نتائج تمہارے لیے خوفناک ہوں گے۔ یہ مت بھولو کہ تم 2 بیٹوں کی ماں ہو، اور کوئی ماں اپنے بیٹوں کو کھونا نہیں چاہتی۔ زبیدہ نے فون بند کیا۔ اگلے دن اس نے اپنے بچوں کو اسکول بھی نہ بھیجا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ عدیل اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا کہ آج ہمیں اسکول کیوں نہیں جانے دیا، مگر وہ یہ بات اپنے بیٹے کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کے گھر میں 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ گھر کے اندر کچھ لوگ آئے، کھڑکی کے شیشے دروازے توڑ کر واپس چلے گئے۔ کھڑکی کے باہر وہ زبیدہ کو آخری بار یہ دھمکی دے کر گئے تھے کہ صلح کر لو، صلح نامے پر دستخط کر لو، اگر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی چاہتی ہو، اگلی بار ہم کھڑکی اور دروازے نہیں توڑیں گے، بلکہ تمہارے کمرے میں داخل ہوں گے اور تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ تم کبھی بھلا نہ پاؤ گے۔ وہ عورت تھی، خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی، لہٰذا اگلے دن وہ پولیس اسٹیشن گئی اور صلح نامے پر دستخط کیے۔ اس نے منیر کو معاف کر دیا۔ عدالت کی طرف سے منیر پر 50,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا، لیکن زبیدہ نے وہ پیسے لینے سے بھی انکار کیا۔ وہ بس اس معاملے سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اگلے دن ایک فلاحی ادارے کی سی ای او زبیدہ کے گھر تشریف لے آئی اور اس نے زبیدہ سے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا۔ اس دن ہوٹل میں جو ہوا مجھے اس بارے میں بتایا گیا۔ منیر کے بارے میں پہلے بھی جانتی تھی، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے خلاف کئی شکایات وصول ہو چکی ہیں، لیکن آج ایک ایسا ثبوت ہمارے ہاتھ آیا تھا جس کی وجہ سے وہ قانون کے شکنجے میں کافی سال تک رہ سکتا تھا، مگر تم نے اس صلح نامے پر دستخط کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ ایک ایسے شخص کو دوبارہ آزاد کیا جو کہ باقیوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ زبیدہ نے کہا، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا۔ اس رات انہوں نے مجھے دھمکایا تھا، میرے گھر پر اچانک حملہ کیا، کھڑکی کے شیشے توڑے اور اگلی بار انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی۔ مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں، حق کی خاطر میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ میرے یہ بچے ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ فلاحی ادارے کی اس سربراہ، جس کا نام مہر النساء تھا، اس نے زبیدہ کے حوصلے کی داد دی اور اس سے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری ایک کزن ہے جو کہ ملیشیا کے ایک ریسٹورنٹ میں مینیجر کے طور پر کام کرتی ہے۔ میں نے تمہارے کھانوں کی بہت تعریف سنی ہے۔ اگر تم چاہو تو ملیشیا میں تمہارے لیے وہاں کام ہے، تنخواہ بھی کافی زیادہ ہوگی۔ اب تم پر ہے کہ تم وہاں جا سکتی ہو۔ یہ سن کر زبیدہ نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گی، مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے۔ اپنے بچوں کے لیے میں دنیا کے کسی کونے میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ زبیدہ نے آن لائن ٹیسٹ ہوا، کچھ باتیں اس سے پوچھی گئی اور مینیجر نے اسے تسلی دی کہ کام ہو جائے گا۔ شروع میں تو اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائے گی، لیکن پھر اس نے اپنا یہ ارادہ تبدیل کیا۔ بچے اس گھر سے مانوس ہو چکے تھے
اب وہ اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے۔ ایک اچھے اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ نئی جگہ، ماحول کا تبدیل ہونا یا پھر نئے اسکول میں ایڈمیشن، ایک نئے ملک میں شفٹ ہونا بچوں کے لیے کافی مسائل لا سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے صفیہ خالہ سے کہا کہ میرا یہ گھر اور میرے یہ بچے تمہارے حوالے۔ مولوی سرور نے بھی اسے تسلی دی کہ بیٹی بے فکر رہو، میں اپنے بیٹے وقاص سے زیادہ ان کا خیال رکھوں گا، اور میری بیوی صفیہ وہ ان کی ماں ہوگی۔ زبیدہ کے دل کو تسلی ہوئی اور پھر اس کے ویزے کا بندوبست ہوا۔ تقریباً 2 ہفتے کے اندر وہ وہاں ملیشیا چلی گئی۔ وہاں بڑے ریسٹورنٹ کی مینیجر نے اسے ریسیو کیا، جس کا نام افشاں تھا۔ افشاں نے اسے ویلکم کیا اور اس کو پھول پیش کیے۔ یہاں نئے ملک میں زبیدہ کے لیے نئے چیلنجز تھے، لیکن اس نے ہمت سے کام لیا اور یہاں ایک مقصد کے لیے آئی تھی، یہی کہ وہ اپنے بچوں کو کافی پیسے بھیجے جس میں کبھی ان کی پڑھائی میں کسی قسم کی کمی نہ آ سکے۔ وہ اچھا لباس پہنے، اچھے اسکولوں میں پڑھے اور مالی لحاظ سے وہ بے فکر ہوں۔ زبیدہ نے اپنے بچوں کے لیے خوب جدوجہد کی۔ تمام ٹیسٹ میں ادھر بھی وہ کامیاب ہوئی تھی اور کافی خوش تھی۔ وہ روز اپنے بچوں سے ویڈیو کال پر بات کرتی تھی، لیکن اس موقع پر اس نے وقاص کو کبھی فراموش نہ کیا، جو اس دن بہت رویا تھا۔ زبیدہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ دل کا بہت معصوم تھا، حالانکہ وہ محلے کے لوگوں کے لیے ایک مذاق بنا ہوا تھا۔ اکثر محلے کے بچے اسے چھیڑتے تھے۔ دھکا دے کر بھاگنا یا لنگڑا کہہ کر پکارنا، اس قسم کی حرکات سے اس کا دل دکھتا تھا، لیکن وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا، نہ ہی گھر آ کر اپنے والدین سے اس کی شکایت کرتا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتا، خاموش طبیعت کا انسان اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ رحیل اور عدیل اب بچے نہیں رہے تھے۔ رحیل 12 جماعت میں پڑھتا تھا اور اس کا چھوٹا عدیل وہ بھی 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ دونوں بہت محنت کر رہے تھے۔ زبیدہ نے کئی بار سوچا کہ وہ اب واپس آ جائے۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ وہاں ملیشیا میں تھی۔ وہ اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ بچوں کی تعلیم مکمل ہو جائے اور اگر ان کو روزگار مل گیا تو وہ فوراً واپس آ جائے گی۔ ابھی بھی اس کے بچے زیر تعلیم تھے۔ پھر دونوں کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہوا، جہاں پر ایک سیمسٹر کی فیس 70,000 روپے تھی۔ وہ دونوں بچوں کے لیے اسے ماہانہ سے 1.5 لاکھ روپیہ بھیجنا پڑ رہا تھا۔ مولوی سرور صاحب اب تھوڑے بیمار ہونے لگے تھے، مگر مشکل کی اس گھڑی میں زبیدہ مولوی صاحب کو کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ لہٰذا اس نے اس کے بیٹے وقاص سے کہا کہ مولوی صاحب کو ایک اچھے سے اسپتال میں ایڈمیشن دلائیں۔ اس کا ٹھیک طریقے سے علاج ہونا چاہیے۔ پیسوں کی فکر آپ مت کریں۔ وہ ماہانہ کافی پیسے مولوی صاحب کے لیے بھی بھیجتی تھی۔ وہ اپنے محسنوں کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی، لیکن وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ زبیدہ کے وہ بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ راحیل کا ایڈمیشن میڈیکل یونیورسٹی میں ہوا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی عدیل وہ بھی کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا اور اپنی آخری سیمسٹر میں تھا۔ زبیدہ کے سر کے بال اب سفید ہونے شروع ہوئے۔ پردیس میں سے 10 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہاں 10 سال گزار دیے۔ ایک ہی ہوٹل تھا جہاں وہ پچھلے 10 سال سے کام کر رہی تھی۔ وہاں کی مینیجر افشاں زبیدہ پر حیران تھی۔ اس سے یہی کہتی کہ تم باکمال عورت ہو، تمہاری اس قربانی کو تمہارے بچے کبھی نہیں بھولیں گے۔ مگر زبیدہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھی۔ اس نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وقاص ان کے اپنے بچوں کی نسبت اس سے زیادہ مانوس ہے۔ ہر دن وہ زبیدہ کی خیریت پوچھتا، فون پر اس سے بات کرتا، لیکن بچے وہ کبھی 1 ہفتے بعد تو کبھی 2 ہفتے بعد اپنی ماں سے بات کرتے۔ کبھی کبھی مہینہ گزر جاتا۔ اسے محسوس ہوا کہ بچے دور ہو رہے ہیں۔
لیکن وہ اپنے بچوں کے قریب کیسے آ سکتی تھی؟ اس کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ یہ جاب چھوڑ کر واپس اپنے وطن چلی ہے۔ رحیل کی ڈاکٹری کے 5 سال مکمل ہو چکے تھے۔ وہ اب ایک ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ ادھر کالج میں ہی اسے ایک لڑکی نادیہ پسند آئی اور پھر نادیہ سے اس نے شادی کا فیصلہ کیا۔ رحیل نے اپنی ماں کو اپنی شادی کی یہ خبر نہیں دی تھی، بلکہ صفیہ خالہ کی طرف سے اسے یہ خبر دی گئی تھی، اور وقاص نے اسے بتایا تھا کہ اگلے ہفتے رحیل کی شادی ہے۔ یہ سن کر زبیدہ کو خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ حیرانگی بھی ہوئی کہ اس کے بیٹے نے اسے بتانے کی زحمت تک نہ کی۔ پھر رات 10 بجے اس نے اپنے بیٹے رحیل کو فون کیا، جس پر اس نے اپنے بیٹے سے ناراضگی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ تم نے اپنی شادی کے بارے میں مجھے نہ بتایا۔ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے۔ تم جانتے نہیں تم میرے لیے کتنے اہم ہو۔ راحیل نے اپنی ماں سے معذرت کی اور کہا کہ بس مجھے ٹائم نہیں ملا، لیکن میں نے عدیل بھائی سے کہا تھا کہ وہ آپ کو اطلاع دے دے۔ اب عدیل نے آپ کو اطلاع نہیں دی تو اس میں میری کیا غلطی؟ خیر، زبیدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں آ رہی ہوں، میں کل کی فلائٹ سے وطن واپس آ رہی ہوں۔ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی دلہن کو اپنی بہو کو سجاؤں گی۔ جس پر رحیل نے ماں سے کہا کہ ماں، آپ بلا وجہ کیوں آ رہے ہیں؟ میں ابھی تک ہاؤس جاب کر رہا ہوں، میری سیلری ابھی شروع نہیں ہوئی، عدیل بھائی بھی فائنل سیمسٹر میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹا، میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی آ رہی ہوں، تمہاری شادی کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ لیکن وہ اپنی ماں پہ زور دینے لگا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ کو میری قسم، آپ واپس نہیں آئیں گی۔ شادی کی تقریب کی ویڈیو آپ کو سینڈ کروں گا، آپ بار بار دیکھ لیجیے گا۔ یہ سن کر زبیدہ کا دل بیٹھ گیا۔ پھر رحیل اپنے بھائی سے کہنے لگا، اماں کا دماغ خراب ہے، پتہ نہیں جہاں آ کر اسے کیا ملے گا۔ عدیل کہنے لگا، ماں آ رہی ہے تو کیوں روک رہے ہو؟ جس پر وہ اپنے بھائی عدیل سے کہنے لگا، تم پاگل ہو، کچھ نہیں جانتے؟ ایک بار ماں یہاں واپس آ گئی تو پھر کبھی نہیں جائے گی۔ ماں کی وجہ سے ماہانہ 2.5 لاکھ روپے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، کافی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اگر ماں یہاں آ گئی تو پیسے آنا بند ہو جائیں گے۔ عدیل نے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں بھی ابھی پڑھ رہا ہوں۔ لیکن زبیدہ کافی پریشان ہوئی۔ اس کا یہ شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ اس کی اولاد کو صرف پیسوں سے مطلب ہے، انہیں اپنی ماں کی پرواہ نہیں۔ وہ اپنی ماں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ وہ ماں جو پچھلے 15 برس سے ملیشیا کے ہوٹل میں کھانا پکا پکا کر پیش کر رہی تھی، جو اس ہوٹل کی سینئر ترین باورچن تھی، اس ٹائم وہی ملیشیا میں کافی نام کمایا، کافی عزت کمائی، لیکن یہ عزت کمانے کے لیے اسے بہت بڑی قربانی دینی پڑی۔ اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا گھر اور اپنے بچے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، لیکن رحیل کے رویے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ پھر چند مہینے بعد اسے بتایا گیا کہ عدیل کی بھی شادی ہو رہی ہے، مگر اس بار بھی اسے روکا گیا، گھر آنے کے لیے منع کیا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ وقاص اسے بہت یاد کرتا ہے، مولوی سرور کا انتقال ہو چکا ہے اور صفیہ خالہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ میں اگر زبیدہ کو دل سے یاد کرتی ہے، اس نے اپنی منیجر افشاں سے کہا، میرے دونوں بیٹوں کو میری وفات کی خبر دے دو، میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے کس حد تک گرے ہوئے ہیں۔ افشاں نے کہا کہ آپ کا اس بات سے مطلب بیٹوں کو جھوٹی موت کی خبر دے کر آپ کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں؟ زبیدہ نے افشاں سے کہا، بس میں اپنے بیٹوں کی آزمائش کرنا چاہتی ہوں، وہ کس درجے پر ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ افشاں نے ان کے گھر کال کی۔ اس نے رحیل کو بتایا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، کل صبح ہی اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی میت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پاکستان میں واپس میت بھیجنے کے لیے 5 لاکھ روپے درکار ہیں۔
وہ ہمیں بھیج دیجیے۔ جس پر راحیل نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں۔ ماں کے بارے میں یہ جان کر بہت افسوس ہوا، لیکن آپ ادھر ہی ماں کو کسی قبرستان میں دفنا دیجیے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، اور ماں کی کوئی ایسی وصیت بھی نہیں تھی کہ اسے اپنے وطن میں دفنایا جائے۔ یہ جان کر افشاں حیران ہوئی۔ پھر ابھی فون آن تھا کہ عدیل نے کہا کہ بھائی آپ نے ٹھیک کیا، میں یہاں میمونہ کے ساتھ ہنی مون کے لیے جا رہا تھا۔ گھر میں ماں کی میت آ جاتی تو ہمارا یہ ٹور تو برباد ہو جاتا۔ راحیل نے کہا فکر مت کرو، میں نے اس ہوٹل کی مینیجر سے کہا ہے کہ ماں کو ادھر ہی دفنا دیں گے۔ نہ ان کے چہرے پر ماں کے لیے کوئی غم تھا اور نہ ہی کسی قسم کی پریشانی۔ افشاں موبائل کا لاؤڈ سپیکر آن کیا ہوا تھا اور یہ ساری گفتگو زبیدہ بڑے ہی غور سے سن رہی تھی۔ بہت رو رہی تھی، اسے اپنے بیٹوں پر افسوس تھا، لیکن وہ وقاص کے لیے ہے، خالہ صفیہ کے لیے واپس آنا چاہتی تھی۔ اس نے واپسی کا ٹکٹ لیا۔ وہاں ملیشیا میں ہوٹل کے مالک قریشی صاحب نے زبیدہ کو روکا کہ یہ جاب چھوڑ کر مت جائیں، ہمیں اور ہمارے ہوٹل کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ لیکن زبیدہ نے قریشی صاحب سے کہا کہ اب میرا یہاں رہنے کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے مجھ سے جتنا بھی ہو سکا میں نے کیا، لیکن میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہوں۔ بچے میری موت کی خبر سن کر بھی ایسے چپ ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، لیکن میرا وہاں چھوٹا بھائی ہے وقاص اور میری ماں ہے صفیہ۔ میں ان کے لیے وہاں جا رہی ہوں، اور جس گھر میں میرے بیٹے رہ رہے ہیں وہ بھی تو میرے نام پر ہے۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ قریشی دوبارہ سے اکیلا ہو چکا تھا۔ اس نے زبیدہ سے کبھی یہ بات نہ کی کہ وہ بھی تنہا ہے، اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کے بیٹے بھی امریکہ میں اور کینیڈا میں سیٹل ہے، جبکہ وہ یہاں ملیشیا میں ایک ہوٹل چلا رہا ہے۔ قریشی صاحب کو زبیدہ کے ساتھ ایک قسم کی اپنائیت تھی۔ وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ زبیدہ بھی اسی تنہائی کا شکار ہے جیسے کہ وہ خود۔ اولاد کے دیے ہوئے زخم دونوں کو ملے تھے، مگر اب زبیدہ کے جانے کے بعد وہ زیادہ اداس ہو گیا اور اپنے دل کی بات زبیدہ سے نہ کر سکا۔ وہ اچانک گھر آئی۔ بچوں نے اسے زندہ دیکھا تو حیران ہو گئے۔ راحیل نے کہا ماں آپ یہاں اچانک؟ ہمیں تو آپ کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا گیا تھا۔ عدیل بھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا۔ دونوں بہوؤں نے اسے دور سے سلام کیا۔ پھر وہ وقاص سے ملی، خالہ صفیہ سے ملی اور رونے لگی۔ نادیہ نے اپنے شوہر راحیل سے کہا یہ تو زندہ ہے اور ہمیں بتایا گیا تھا یہ مر گئی، یہ کیا قبر سے اٹھ کر آ گئی؟ اور میں تو حیران ہوں کہ یہ یہاں کیا لینے آئی ہے؟ راحیل نے بیوی سے کہا چپ کرو، اماں جی نے سن لیا تو؟ ہاں تو سن لیں، میں کوئی ڈرتی ہوں؟ میں تو اس کے منہ پہ بات کروں گی اور اس سے پوچھوں کہ یہاں آنے کا مقصد۔ اس کی بہو اس زبیدہ پر ایسے ناراض تھی جیسے اس نے واپس آ کر بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ زبیدہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک نادیہ اس کے پاس آئی اور پھر اس سے کہنے لگی کیا ضرورت تھی واپس آنے کی؟ آپ کو کیا حاصل ہوا؟ بیٹوں کو تو آپ کی ویسے بھی پرواہ نہیں۔ جب ان دونوں نے آپ کو اپنی شادی پر ہی نہ بلایا تو اب آنے کا کیا فائدہ؟ میں تو آپ پر حیران ہوں، زبیدہ نے نادیہ سے کہا کہ تمیز سے بات کرو، یہ گھر بھی میرے نام پر ہے۔ نادیہ کہنے لگی ہاں تو بس ہمیں گھر سے نکال دیجیے، یہی آپ کر سکتی ہیں۔ راحیل نے اپنی بیوی اور ماں کی گفتگو سنی تو اندر آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، گھر ہم نے اپنے نام پر کروا لیا۔ شاید آپ کو یاد نہیں، ہم نے آپ کے دستخط لیے تھے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ ایک پراپرٹی لینا چاہتے ہیں آپ کے نام پر، اور آپ نے آن لائن اس پر دستخط کیے تھے، لیکن ہم نے کوئی پراپرٹی نہیں لی۔ اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن ہاں یہ گھر ہم نے اپنے نام پر کروا لیا تھا، وہ بھی دھوکے سے۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، شادی پر بہت سا پیسہ خرچ ہوا ہے
اور جہاں مہنگائی بھی کتنی زیادہ ہے۔ میرا تو یہی ارادہ تھا کہ میں خود وہاں ملیشیا آ جاؤں گا، آپ کے سہارے کوئی جاب وغیرہ تلاش کروں گا، کسی ہسپتال میں حضرت جاب کروں گا۔ اور پھر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ملیشیا میں وہاں ڈاکٹر کی سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تو ہاؤس جاب کا بھی کچھ نہیں مل رہا۔ تو چپ چاپ اپنی بہو اور بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عدیل نے ماں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا، پھر وہاں سے کہنے لگا، یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کی موت کی خبر سن کر بس ہم بھی مر جائیں گے۔ ارے ماں، یہاں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہاں کے حالات بدل چکے ہیں۔ بیٹے اپنے الفاظ کے تیر چلا رہے تھے۔ گھر کی ملازمہ کو یہ دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا کہ بیٹے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ وقاص رو رہا تھا، آپ بھی واپس مت جائیں، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ موجود نہیں تھا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ واپس ملیشیا چلی گئی۔ بچوں نے سکھ کا سانس لیا اور خوش تھے کہ وہ وہاں کام کر کے دوبارہ پیسے بھیجے گی، مگر زبیدہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب وہ اپنے گھر کی بجائے صفیہ خالہ کے گھر پیسے بھیج دی۔ قریشی کو جیسے زبیدہ کا انتظار تھا، آج اس نے اپنے دل کی بات کی، میں بھی اپنے بچوں کی طرف سے ٹھکرایا ہوا انسان، تجھے بھی اپنی اولاد سے دکھ ملے ہیں، میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، دکھ سکھ کے ساتھ ہی۔ زبیدہ نے قریشی سے نکاح کیا۔ وہاں جب بیٹوں کو پتہ چلا کہ ہماری ماں نے ملیشیا میں نکاح کر لیا تو یہی کہنے لگے کہ ہماری ماں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم منہ دکھانے کے کسی کو قابل ہی نہ رہے۔ قریشی کے ساتھ زبیدہ کا یہ ساتھ زیادہ طویل نہیں تھا۔ 2 مہینے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا اور اپنی ساری پراپرٹی وہ زبیدہ کے نام لکھ گیا۔ زبیدہ بہت روئی تھی، اس کا بہترین ساتھی تھا، نہایت شفیق انسان تھا۔ جو پراپرٹی وہ زبیدہ کے نام چھوڑ کر گیا وہ بہت زیادہ تھی، ایک ہوٹل، ایک بڑا سا ہاسٹل، 5 گاڑیاں اور ایک بڑا گھر، یہ تقریباً 20 کروڑ کی پراپرٹی تھی۔ لیکن زبیدہ اب وہاں نہیں رہ سکتی تھی، وہ واپس اپنے وطن آنا چاہتی تھی، لیکن بیٹوں کے لیے نہیں، صرف اور صرف خالہ صفیہ اور وقاص کے لیے۔ وہ یہاں اپنے وطن واپس آئی، افشاں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی۔ یہاں لاہور کے 2 بڑے ہوٹلوں کی بنیاد رکھی، جہاں پر ملیشین طرز کے کھانے بنتے اور جن کی مقبولیت پورے شہر میں پھیل گئی۔ ایک پرائیویٹ اسکول بھی بنایا، ایک ہسپتال قائم کیا اور باقی پیسے ایک خیراتی ادارے میں عطیہ کیے۔ زبیدہ نے قریشی کے نام کو زندہ رکھا کیونکہ قریشی صاحب کا یہی منشور تھا۔ وہ وہاں ملیشیا میں یہی کر رہا تھا، ہوٹل کی آمدن یتیم خانے اور خیراتی اداروں میں خرچ کرتا، صدقہ خیرات کرتا، جس سے اسے سکون ملتا تھا، اور زبیدہ بھی قریشی کے طریقہ کار پر عمل کر رہی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا چھوٹا بیٹا عدیل حوالات میں بند ہے، اس نے جوس بنانے والی فیکٹری میں دھاندلی کی تھی، ایکسپائر جوس کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ عدیل کی بیوی میمونہ اس کے گھر آئی تھی، اپنی ساس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران تھی۔ ویسے تو اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ زبیدہ سے یہی کہا کہ اپنی طلقات استعمال کر کے میرے شوہر کو آزاد کروا دیجیے۔ زبیدہ تو اپنے بیٹوں سے تعلق ختم کر چکی تھی، لیکن میمونہ نے جب اپنے شوہر کی آزادی کے لیے بھیک مانگی تو اس نے اپنے طلقات استعمال کرتے ہوئے عدیل کو جیل سے آزاد کروایا۔ وقاص اور صفیہ اب اسی کے ساتھ رہتے تھے، یہ اس کی فیملی کا حصہ تھے، مگر اس فیملی میں بس صفیہ، وقاص اور زبیدہ ہی تھے۔ وقاص جس کو وہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اس کی شادی کرے، اللہ نے وقاص کو چاند سا بیٹا عطا کیا، اور زبیدہ کے معاملات میں وقاص اس کی مدد کر رہا تھا۔ میمونہ گھر واپس گئی، عدیل، راحیل، نادیہ سب نے میٹنگ کی کہ ماں جی اب وہ نہیں رہی جو آج سے کچھ مہینے پہلے تھی، وہ ارب پتی بن چکی ہے، اس کے نام پر بہت زیادہ پراپرٹی ہے، کئی اسپتال، کئی ادارے اور ریسٹورنٹ چلا رہی ہے۔ ہم نے ماں کو خفا کر کے
بہت بڑی غلطی کی۔ ساری زندگی کماتے رہے پھر بھی اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے جتنا پیسہ وہ ایک مہینے میں بنا رہی ہے۔ اور ماں نے کسے اپنا سربراہ بنایا ہوا ہے؟ پتہ ہے؟ وہ لنگڑا، جس کی اس محلے میں کوئی اوقات نہیں تھی۔ سب اسے چھیڑتے تھے، وکاس لنگڑا کہہ کر پکارتے تھے۔ آج وہ اسپتال کا CEO بنا بیٹھا ہے۔ راہیل نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میمونہ نے کہا کہ ماں کے پاس جانا چاہیے، اس کے بنگلے کے سامنے بیٹھ جائیں گے، کب تک ناراض ہوگے؟ آخر اس کا ہون ہو تم، وہ تمہیں معاف کر دے گی اور گلے سے لگائے گی۔ پھر یہ ساری پراپرٹی کے مالک کون ہوں گے؟ تم دونوں، اور اس وکاس لنگڑے کو اور اس کی بوڑھی ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ ایک بار بس تم اپنی ماں کو راضی کر لو۔ آج کل کرائے کے قتل 10,000 کے بدلے بھی کسی کی بھی جان لینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی ماں کو مروا دینا اور پھر ساری زندگی عیش کرنا۔ عدیل نے اپنی بیوی میمونہ کی ذہانت کی تعریف کی اور کہا کہ تم بالکل ٹھیک کرتی ہو، لیکن ان کی یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی، جبکہ وہ اس بات سے ناواقف تھے۔ گھر کی ملازمہ فاطمہ ان کی یہ گفتگو ریکارڈ کر رہی تھی اور اس نے یہ گفتگو وکاس کو بھیجی اور وکاس سے کہا کہ زبیدہ آنٹی کو یا گفتگو ضرور سنانا، یہ ان کے بچوں کے منصوبے ہیں۔ وکاس نے وہ ریکارڈنگ سنی، پھر زبیدہ کو سنائی۔ اس بار زبیدہ کو اپنے بچوں پر افسوس نہ ہوا، بلکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ حد سے زیادہ گرے ہوئے لوگ اور کمینے تھے، جو اپنی غلطی پر پشیمان بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ غلطی پہ غلطی کیے جا رہے تھے۔ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو منانے کے لیے اس کے بنگلے کے سامنے پہنچے، مگر انہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا۔ دنیا میں تو انہیں رسوائی ملی، ساتھ ہی ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کر لی انہوں نے۔